میرا نام فراز قیوم ہے اور میں پنجاب پولیس میں ملازم ہوں۔ میری شادی تقریباً 4 برس قبل میری پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ میرا ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت اور شرارتی بیٹا ہے۔ میں اپنے والدین کے زیر سایہ بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ 4 اپریل 2016 بہار کی ایک مہکتی شام تھی جو میری زندگی کی خوبصورت ترین اور حسین شام تھی۔ اس وقت میں جنرل ہسپتال راولپنڈی میں اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ موجود تھا اور اللہ پاک کے فضل سے ہم اپنے گھر آنے والے نئے مہمان کے منتظر تھے۔ میں لیبر روم سے کچھ فاصلے پر بے چینی کی کیفیت میں نڈھال تھا۔ اللہ پاک کے حضور ایک ہی دعا مسلسل دہرائی جا رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے بندہ ناچیز پر اپنا خاص فضل کرنا اور مجھے خیر خیریت سے اپنی خاص رحمت یا نعمت سے نوازنا۔ میں اپنے لیے اللہ پاک سے خاص رحمت بیٹی کا شدت سے طلبگار تھا۔ تقریباً 6 بجے کے قریب مجھے دور سے تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی میری بڑی سالی اور خالہ نظر آئیں۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، یا اللہ پاک خیر کرنا۔ اسی دوران میرے پاس میرا چھوٹا بھائی اویس اور سالہ دانیال بھی کھڑے تھے جو میری طرح کسی بہت اچھی خبر کے منتظر تھے۔ میں آنکھیں بند کیے مسلسل درود پاک کا ورد کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں خوشی سے چیختی ہوئی آواز پڑی، مبارک ہو، اللہ پاک نے حاشر کو کھیلنے کے لیے بہت پیاری سی گڑیا عطا کی ہے۔ تب مجھے ایسا لگا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے خوش نصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے بندہ گنہگار کی خواہش پوری کر دی، مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ میں اللہ پاک کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے اور میں برآمدے میں کھڑی اپنی امی جان سے لپٹ کر رو پڑا۔ ارد گرد موجود لوگ شاید یہ سمجھ کے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اس کے باپ کو اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی نہیں، لیکن جی تو میں جانتا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی اتنا خوش نہیں ہوا، اور آج تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی عطا کر دی مجھے میرے رب نے۔ خوشی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں سب سے مبارکباد وصول کر کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خواہش کو کیسے مناؤں، کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ ایک انتظار اور تھا کہ جلد از جلد اپنی زندگی کی سب سے پیاری دوست اپنی بیوی سے ملوں اور اس کو مبارک دوں، اس سے مبارک لوں جس نے اللہ پاک کے فضل سے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا۔ چند منٹوں میں ہی میری بیٹی کی آمد کی خبر پورے خاندان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف سے مبارکباد نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری پیاری، میری رانی میری باہوں میں تھی، گلابی کمبل میں لپٹی وہ بھی پری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی رانی کو اٹھایا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنی بیٹی کو چوما اور ایک بار پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کے کانوں میں کلمات اذان ادا کیے، اسے اس دنیا کی سب سے عظیم دعوت دے کر اس دنیا میں خوش آمدید کہا۔ پھر میرے والد صاحب نے اپنی پوتی کو گھٹی دی اور صحت و تندرستی اور اچھے نصیبوں کی ڈھیروں دعائیں دیں۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور میری بڑی سالی حد سے بڑھ کر اس کی تعریف کر رہی تھی، اور وہی لمحہ تھا جب میری بیٹی کو پہلی بار کسی کی نظر لگی۔ نظر تو پیار بھری تھی لیکن میری پیاری بیٹی برداشت نہ کر سکی اور ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ناف پر لگا ہوا کلپ ڈھیلا ہو گیا اور بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ ہم نرسنگ سٹاف کی مبینہ غفلت کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بال بچ گئے، اور ڈاکٹر کی بروقت کوشش نے خوشیوں کو نظر لگنے سے بچا لیا، اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ وہ رات ہم نے ہسپتال میں گزاری اور صبح معمول کے چیک اپ کے بعد گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب سے زیادہ خوشی میری بیوی کو ہوئی جس کو بیٹیوں سے بہت لگاؤ تھا، اور آج اسے اس کی سب سے اچھی سہیلی اس کی بیٹی کی صورت بصورت میں مل گئی تھی۔ ہم دونوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نام سوچ رکھا تھا، لیکن ہمیں اپنی بڑی پھپھو کی خواہش کا احترام میں اپنی اس خواہش کی قربانی دینا پڑی، جو 30 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اس گڑیا کا نام میں رکھوں گی۔ اس لیے ان کی خواہش کا احترام ہمارے لیے کسی فرض کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم ہسپتال میں واپسی پر سیدھا اپنی پھپھو کے گھر گئے جن کی بلائی منزل پر ہم رہتے تھے۔ میری پھپھو نے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو طیبہ فراز جیسا خوبصورت نام دیا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک یاد بن گیا۔ ہمارے گھر میں جشن کا سما تھا۔ تقریباً سب قریبی رشتہ دار طیبہ فراز کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمارے گھر پر جمع ہو چکے تھے۔ طیبہ فراز کے چاچا اور پھپھو نے مل کر خوب کمرہ سجایا اور طیبہ فراز کو گھر میں خوش آمدید کہا۔ میری بیٹی کا اس کے شایان شان استقبال کیا گیا۔ اس کا بستر سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ ہر چہرے، ہر رشتے کی خوشی دیکھنے والی تھی۔
جن میں فراز کے دادا دادی چچا پھپھو خالہ ماموں سب کے سب قابل ذکر تھے۔ طیبہ فراز کی آمد کے بعد گھر میں جیسے رونق لگ گئی تھی، ہر چیز پہلے سے زیادہ نکھری اور خوبصورت لگ رہی تھی، اور ہمیں بھی ہماری زندگی مزید خوش رنگ و خوبصورت لگ رہی تھی۔ خاندان بھر کے لوگوں کی مٹھائی سے توازہ کی گئی۔ اگلے دن میں اپنی ڈیوٹی پر آیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو مٹھائی کھلائی۔ سب نے ڈھیروں مبارکباد دی اور دعائیں دیں۔ اسی دوران میرے ایک ساتھی نے بڑا عجیب سوال کر ڈالا، جس کا میں اسے جواب چاہنے کے باوجود بھی نہ دے سکا، کیونکہ وہ عمر میں کچھ بڑا تھا اور بڑا ہی جاہل تھا، بلکہ میں تو کم علم اور لاشعور کہوں گا۔ اس نے بڑی حیرت اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، حوالدار صاحب، آپ کی بیٹی ہوئی ہے اور آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بیٹے کے ہونے پر مٹھائی کھلاتے ہیں، بیٹے کے ہونے پر کون کھلاتا ہے مٹھائی؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اسے کیا کہتا جسے بیٹی جیسی عظیم رحمت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ طیبہ فراز کا بڑا بھائی محمد ہاشم اپنی بہن سے بہت لاڈ کرتا تھا۔ وہ اکثر لاڈ میں اپنی بہن کو ہلکا پھلکا تھپڑ لگا جاتا، کہتا تھا، طیبہ فراز میرا ڈھول ہے۔ طیبہ فراز تقریباً سارا دن سوتی رہتی تھی۔ سب گھر والوں اور رشتہ داروں کو گلا رہتا کہ جب دیکھو سوتی رہتی ہے، پتہ نہیں کب ہم اسے جاگتا دیکھیں گے۔ تو میں کہتا، اگر میری بیٹی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا۔ رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک میری بیٹی جاگتی ہے اور کھیلتی ہے۔ میری بھی اپنی بیٹی سے باقاعدہ ملاقات روزانہ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت ہوتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور خوشیاں بڑھتی گئی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی 1 ماہ کی ہو گئی۔ وہ سب سے خوب باتیں کرتی، اس سے بات کرو تو وہ کبھی مسکراتی اور کبھی غصے سے ماتھے پر مل ڈال دیتی۔ امی کہتی تھی کہ طیبہ فراز بہت غصے والی ہوگی، وقت نے کیوں کروٹ لے لی۔ خوشیاں آہستہ آہستہ ہماری چوکھٹ سے پیچھے ہٹنے لگیں اور بے رحم ہوائیں چلنے لگی۔ ہر طرف جیسے خزاں کی رت آ گئی، ہر سو درد ہی درد بکھرنے لگے۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو پتہ چلا کہ طیبہ فراز کل رات سے بہت رو رہی ہے، شاید پیٹ میں درد ہے۔ داتی اور نانی نے سب دیسی ٹوٹکے آزمائے، لیکن رونا بند نہیں ہوا، شاید درد میں زیادہ شدت تھی۔ پھر صبح گھر والے ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے بظاہر اطمینان کا اظہار کیا کہ پیٹ کا درد تو نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ پھر شام 6 بجے کے قریب ہم اپنی بیٹی کو چائلڈ اسپیشلسٹ پروفیسر طاہر چودھری کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر گئے، جو کہ ہمارا فیملی چلڈرن ڈاکٹر ہیں۔ وہ بچوں کے لیے ڈاکٹر کم اور فرشتہ زیادہ ہیں۔ خدا پاک انہیں ڈھیروں ترقیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے طیبہ فراز کا مکمل چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کے بائیں کان میں تھوڑا انفیکشن ہے۔ انہوں نے دوائی لکھ دی ہے اور چلتے ہوئے کہا کہ اگر رات کو دوبارہ روئے تو فوراً بچی کو ریلوے ہسپتال لے کر داخل کروا دیں، اور ابھی اس کے 2 بلڈ ٹیسٹ لازمی کروا کے صبح رپورٹ مجھے چیک کروائیں۔ ہم نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائے، گھر پہنچ کر طیبہ کو دوائی دی، اور اللہ پاک کے فضل سے طیبہ تقریباً 16 گھنٹے رونے کے بعد پرسکون ہو گئی اور سو گئی۔ ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر کو آنکھوں میں دعائیں دیں۔ رات تقریباً 3 بجے مجھے امی جان نے اٹھایا کہ جلدی اٹھو، طیبہ فراز پھر کافی دیر سے رو رہی ہے اور کافی تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے وقت ضائع کیے بغیر طیبہ فراز کو ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر ریلوے ہسپتال راولپنڈی لے گئے اور ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے طیبہ فراز کا چیک اپ کیا، جسے کافی تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے تو بخار کی وجہ سے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً طور پر طیبہ فراز کو ایڈمٹ کر کے ڈاکٹر طاہر صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے طیبہ کی دوائیاں شروع کر دیں۔ اس دن 3 مئی تھی اور میری یعنی کہ طیبہ فراز کے بابا جانی کی سالگرہ بھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج شام ایک چھوٹا سا کیک لا کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں اپنی سالگرہ کا کیک کٹواؤں گا، لیکن وقت نے تو ہر چیز الٹ کر رکھ دی اور ہم ہسپتال میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ کے۔ صبح ڈاکٹر صاحب نے خود آ کر طیبہ کا تفصیلی چیک اپ کیا اور اپنے سینئر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے طیبہ فراز کی بیماری جانچنے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے کر ٹیسٹ کروانے کا کہا، کیونکہ ڈاکٹرز کا شبہ تھا کہ طیبہ فراز کو گردن توڑ بخار کی شکایت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے تو جھٹکا لگا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کی ریڑھ کی ہڈی سے کیسے پانی لیں گے۔ میرے دل نے کہا کہ انکار کر دوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے مشورے اور اپنی باجی سے تفصیلی بات چیت کے بعد میں نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھ سے تحریری اجازت لے کر تقریباً آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد میری طیبہ فراز کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی کا نمونہ حاصل کیا، جو میں لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے دے آیا، جس کی رپورٹس 3 دن بعد بروز جمعہ کو ملنی تھی۔ ہم نے 3 دن ہسپتال میں گزارے اور رپورٹس کا انتظار کرتے ہوئے اللہ پاک سے بہتری کی دعا کی۔ میری بیٹی میری طیبہ فراز اس دن کومے میں چلی گئی، اور کچھ دوائیاں ایسی بھی شامل کی گئی تھیں جو سکون کے انجیکشن تھے، تاکہ وہ زیادہ وقت سوئی رہے اور تکلیف کا احساس کم ہو اور جھٹکے بھی نہ لگیں جو مسلسل لگ رہے تھے۔
اور ڈاکٹر کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے تھے۔ ہسپتال میں 4 نامور پروفیسر چائلڈ اسپیشلسٹ میری بیٹی کے علاج میں مصروف تھے اور میری طیبہ فراز ہر دکھ ہر علاج سے بے خبر بے ہوش بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ طیبہ فراز کی ماں آج مسلسل تیسرے دن اس کے سرہانے بیٹھی اپنی بیٹی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ اس کے دل کا حال اور درد تو کوئی ماں ہی جان سکتی ہے۔ میں بھی اپنے محکمے سے چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے پاس ہسپتال میں موجود تھا۔ تیسرے دن جب اللہ اللہ کر کے ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر صاحب نے مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں۔ ہم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا، لیکن ڈاکٹر طیبہ کی رپورٹس آنے کے بعد مزید پریشان ہو گئے تھے کہ اگر بچی کو گردن توڑ بخار نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹرز نے آخری آپشن کے طور پر طیبہ فراز کا سی ٹی اسکین کروانے کا کہا تاکہ اس کی بیماری کی کوئی صورتحال واضح ہو سکے اور باقاعدہ علاج شروع کیا جا سکے۔ ہم سب چند لمحوں کی خوشی کے بعد پھر سے افسردہ ہو گئے کہ اللہ پاک رحم کرے۔ طیبہ فراز اس وقت ایک بہت سخت امتحان سے گزر رہی تھی۔ اللہ پاک طیبہ فراز کو صحت دے۔ طیبہ فراز کی ہسپتال میں 3 دن ہو چکے تھے اور طیبہ فراز کے سب چاہنے والے، اسے پیار کرنے والے، اپنا گھر بار کام کاج نوکریاں بھول کر ہر وقت طیبہ فراز کے پاس اس کی عیادت کے لیے موجود رہتے تھے۔ طیبہ کی دادی دادا تو ہر وقت ہسپتال رہتے، صبح آتے اور رات گئے تک طیبہ کے پاس صحت کے لیے دعا گو رہتے۔ طیبہ کے چچا ماموں خالہ پھپھو چھوٹے چھوٹے کزنز بھی ہسپتال میں طیبہ کی عیادت میں مصروف تھے۔ ہم شام کو طیبہ فراز کا سی ٹی اسکین کروا کر آئے اور رات 8 بجے رپورٹس ملنی تھی۔ شام کو چھوٹا بھائی جب رپورٹس لے کر آیا تو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے رپورٹس پڑھ کر کوئی جواب نہ دیا اور بس اتنا کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ کر کے آپ کو رپورٹس کی تفصیل بتا دیں گے۔ ہم سب کی بے چینی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ہم نے دعاؤں میں رات گزاری اور اپنی طیبہ فراز کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری اور صبح ڈاکٹر صاحب آئے اور سب سے پہلے آ کر طیبہ کی رپورٹس چیک کی اور کافی دیر چپ رہے۔ پھر مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں۔ طیبہ فراز کو برین ہیمرج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے سب سے اندرونی اور نازک ترین حصے بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے خون دماغ کے اندر جم گیا ہے، خون کی سپلائی منقطع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے طیبہ فراز کومے میں ہے۔ میں جوں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا ویسے ویسے زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت مجھ سے کوئی بڑا امتحان لینا چاہتی ہے اور میری بیٹی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی، طیبہ فراز کا دوبارہ تفصیلی معائنہ ہوا، مجھے پھر بلایا گیا۔ ڈاکٹرز نے طیبہ فراز کی صورتحال سے مزید آگاہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ میری طیبہ فراز ٹھیک تو ہو جائے گی، زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں؟ آپ جو چاہیں کریں، جتنا مرضی مہنگا علاج ہو، جیسے بھی ہو کرواؤں گا، اگر کوئی سرجری کرنی پڑے تو وہ بھی کریں، بس میری طیبہ فراز آنکھیں کھولے، باتیں کرے، ہنسے روئے کھیلے، واپس اپنے گھر جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پر امید تو نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات بہت رحمان و رحیم اور بے نیاز ہے، انشاءاللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ریکوری بہت مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ میری 22 سالہ سروس میں اس نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے۔ اس مرض کی وجہ پتہ لگانی ہے کہ اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے کی کیا وجہ بنی۔ ایسا مسئلہ تو آج تک کسی بڑی عمر کے مریض کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ ہم سب کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی وجہ دریافت کرنے کے لیے طیبہ فراز کے کچھ مزید بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، بہت حساس نوعیت کے، جس سے شاید کوئی وجہ پتہ چلے اور بچی کے علاج کی طرف بہتر پیش رفت ہو سکے۔ باقی آپ اللہ پاک سے امید رکھیں۔ مایوسی گناہ ہے۔ میں تو ڈاکٹر کی باتیں سن کر ایسے ہو گیا جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں اچانک سے خالی ہاتھ ہو گیا ہوں۔ میں اس وقت پہلی بار اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میرے وجود میں طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں بے جان جسم لے کر ہسپتال کے لان میں جا بیٹھا اور اتنا رویا کہ شاید مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ میں کیسے اتنا رویا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ میں بلک بلک کے اونچا اونچا رو رہا تھا۔ کاش کوئی ہوتا میرے پاس جسے میں اپنا دکھ درد بانٹتا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا۔ میں اتنی بڑی اور بری خبر کو اپنی دوست، اپنی بیوی کے ساتھ کھل کر شیئر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گی یا نہیں، اور اپنے پر امید ماں باپ کو یہ شاک نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بڑی بہن کو فون کر کے اسے اپنے دل کا حال سنایا۔ انہوں نے مجھے بچوں کی طرح بہلانے جیسی تسلیاں دی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے اپنے سب سے پیارے دوست وسیم کو اپنے اس درد کا ساتھی بنایا۔
اس کے بعد باقی دو دوستوں جہانگیر اور فہیم کو اپنے درد کی داستان سنائی تو سب جیسے سکتے میں آ گئے، اور میرا دوست وسیم اسی شام اور جہانگیر اگلی صبح میرا درد بانٹنے میرے پاس آ پہنچے اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ شام تک میں نے اپنے تمام گھر والوں کو اپنی بیٹی کی بیماری کے بارے میں بتا دیا تو سب کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ جو سنتا آنسو بہاتا، میری طیبہ فراز کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے لگتا۔ میری ضعیف نانی اماں اپنی بیماری اور کمزوری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے راتوں رات بہت مشکل سے سفر کر کے فیصل آباد سے پنڈی آ پہنچی مجھے تسلی دینے کے لیے۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس بیماری کو اپنی بیوی کے ساتھ کھل کے شیئر نہیں کیا، بس توڑ مروڑ کے یہ بتایا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہم اور ٹیسٹ کروا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد طیبہ فراز ٹھیک ہوگی۔ اور وہ ماں بھی ہماری باتوں میں آ کر تسلی کے ساتھ رب سے آس لگائے بیٹھی رہی۔ پھر چھوٹے بھائی اور بڑی بہن مسلسل اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں طیبہ فراز کا سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، شاید کوئی بہتر حل سامنے آ جائے۔ اس بات کے پیش نظر میرے بھائی نے CMH راولپنڈی کے معروف نیورو سرجن بریگیڈیئر جنید مشتاق اور سعودی عرب میں مقیم ہمارے ایک عزیز کے توسط سے ہم نے رپورٹس وہاں کے ایک نیورو سرجن اور چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروائیں۔ دونوں ڈاکٹروں نے ایک ہی بات کی، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتنی چھوٹی صرف 1 ماہ کی بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ ہم نے ہزاروں مریض دیکھے، آپریشن کیے، لیکن اس نوعیت کا آج تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا، اور بہت افسوس کے ساتھ کہ اس کا علاج ممکن نہیں، مگر اللہ پاک چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بچی کسی معجزے سے ٹھیک ہو بھی جائے تو عمر بھر کسی معذوری کے ساتھ جینا پڑے گا۔ ڈاکٹروں کی رائے کے بعد تو رہی صحیح امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ پورے کا پورا خاندان بے چین اور پریشان تھا۔ پھر اگلے دن ہم ہسپتال کے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایمبولینس میں طیبہ فراز کے مزید بلڈ ٹیسٹ کروانے CMH راولپنڈی کی لیبارٹری آئے، اور طیبہ فراز جس کی جسم کا شاید خون بھی خشک ہو گیا تھا، بمشکل 2 سرنجوں میں 2 قطرے خون کے سیمپل کے طور پر حاصل کر کے معائنے کے لیے دے دیے۔ واپسی پر میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو گود میں لیے اس کی تندرستی اور مستقبل کی دعائیں کرتے آئے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ آج ہم اپنی بے ہوش بیٹی کے ساتھ اس کی زندگی کا آخری سفر کر رہے ہیں، وہ بھی ایمبولینس میں۔ ہم تقریباً 11 بجے واپس ہسپتال پہنچے تو بڑی ڈاکٹر پروفیسر اسما شبیر نے طیبہ فراز کا چیک اپ کیا اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جونیئر ڈاکٹر سے کہا کہ بچی کا بلڈ پریشر چیک کرو، مجھے بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب ڈاکٹر نے طیبہ فراز کا BP چیک کیا تو بہت ہائی آیا، تو پروفیسر صاحبہ نے فوری طور پر طیبہ فراز کو وارڈ سے ICU میں شفٹ کرنے کا حکم دیا، جس سے ہماری پریشانیوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ICU میں ایک دن پہلے ایک 2 سالہ بچی کی جب کینسر سے موت ہوئی تھی، اور اب طیبہ فراز اسی بیڈ پر تھی۔ اس اثناء میں ہسپتال کی انچارج پروفیسر سمیہ نصراللہ صاحبہ طیبہ کے چیک اپ کے لیے آئیں۔ کافی دیر تک معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے طیبہ فراز کو فوراً آکسیجن لگانے کا کہا، تو ڈاکٹر نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے طیبہ کی نالیاں لگانا شروع کر دیں، جس کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ننھی سی جان نہ جانے کن کن امتحانوں سے گزرنا ہے۔ طیبہ فراز کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، ہسپتال میں تیمار داروں کا رش لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بھی اپنی بھرپور توجہ طیبہ فراز پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ میں نے پروفیسر سمیہ صاحبہ سے طیبہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، بچے کی کنڈیشن اچھی نہیں، بجائے بہتری کی طرف آنے کے مسلسل صحت بگڑتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچی کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اس کے بعد میری بیٹی مسلسل 30 گھنٹے آکسیجن پر رہی اور طبیعت مزید خرابی کی طرف جا رہی تھی کہ اگلی صبح تقریباً 7 بجے کے قریب ڈیوٹی ڈاکٹر ساجدہ نے طیبہ کا روٹین چیک اپ کیا اور کافی دیر طیبہ فراز کے پاس کھڑی رہی اور واپس جاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ میرا دل بہت عجیب سے کھٹک محسوس کرنے لگا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ میرے پیچھے میرے چھوٹے ماموں اور خالہ بھی چل پڑیں۔ ریسیپشن پر پہنچ کر ڈاکٹر نے جو الفاظ کہے میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ بچی کے باپ ہیں، ذرا حوصلے سے میری بات سنیے، کیونکہ اب آپ نے ہی خود کو اور اپنی بیوی کو سہارا دینا ہے۔ ڈاکٹر کی ایسی باتیں میرا حوصلہ پست کر رہی تھیں کہ اچانک ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیٹی کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ خود سے اپنا سانس لینے کی صلاحیت کھو چکی ہے، یعنی کہ اس کی اپنی سانس ختم ہو چکی ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات سنتے ہی دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا میرا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر رہا ہے اور میرا دل بھی کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بچے کو وینٹیلیٹر پر رکھیں۔
کیونکہ سانسیں ختم ہونے کے بعد بھی دل کچھ دیر تک زندہ رہتا ہے، اور جب تک دل زندہ رہتا ہے ہم مریض کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مشین ایک ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوسری بچی کو لگائی گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور اخلاقی طور پر ہم اس بچی کو مشین سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی بچی کو مینول مشین کے ساتھ وینٹیلیٹر پر رکھیں گے جو بالکل آٹومیٹک مشین والا کام کرتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر خود اس مشین کو آپریٹ کریں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں۔ اپنی بیٹی کے علاج کی آخری حد تک جاؤں گا۔ دوسری طرف سب میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر پتہ نہیں فراز کو کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے واپس آ کر جب طیبہ فراز کے بارے میں بتایا تو جیسے صف ماتم بچھ گیا۔ ہسپتال میں موجود ہر بندہ رونے لگا اور رو رو کر اپنے اللہ کے حضور طیبہ فراز کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ میرا 3 سال کا معصوم بیٹا محمد حاشر بھی وہیں موجود تھا، جو سب کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سب سے باری باری پوچھنے لگا کہ آپ سب کیوں رو رہے ہیں؟ ہم محمد حاشر کو کیا بتاتے، کیا سمجھاتے کہ تمہاری بہن، تمہاری ڈولی چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ ICU میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بیوی سب کو پریشان دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، سب کیوں رو رہے ہیں؟ طیبہ فراز ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی طیبہ فراز۔ میں نے زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن چند منٹوں بعد جب ڈاکٹر نے آ کر طیبہ فراز کے حلق سے سانس والی نالی ڈال کر پھیپھڑوں کے ساتھ منسلک کر کے میری بیٹی کو مصنوعی سانس دینا شروع کیا تو ہر ایک شخص کا دل کانپ اٹھا، اور اس سارے عمل کو دیکھ کر میری بیوی آدھی پاگل سی ہو گئی کہ یہ کیا کر دیا۔ طیبہ فراز کو آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میں چپ رہا۔ کیا بتاتا اسے کہ جس بیٹی کی پیدائش پر تم نے سجدہ شکر ادا کیا، جسے تم پچھلے 1 ماہ سے خیالوں میں سنوار رہی ہو، جسے تم مستقبل میں سرخ جوڑے میں دلہن بنانے کے سپنے دل میں سجائے بیٹھی ہو، وہ بیٹی جو تمہاری سب سے اچھی سہیلی بنتی، جو ہمارا سہارا ہوتی، تمہاری وہ بیٹی چند منٹوں یا چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے، جسے بہت جلد ہمارے خواب توڑ کر ہم سے بہت دور چلے جانا ہے۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا، بس تسلی دی، لیکن وہ پاگل ماں تھی، اس کے دل کو کہاں سکون آتا۔ بلک بلک کر رونے لگی۔ پلیز ڈاکٹر طاہر کو بلائیں، وہ بہت اچھے ہیں، آپ خود کال کریں نا کہ وہ ہسپتال آ جائیں اور طیبہ فراز کو دیکھیں، وہ آئیں گے تو طیبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پلیز آپ ڈاکٹر طاہر کو کال کریں۔ سب لوگ اور ڈاکٹر اسے تسلی دیتے رہے، لیکن وہ مسلسل 2 گھنٹے یہی بات رو رو کر دہراتی رہی۔ اسی دوران ایک جونیئر ڈاکٹر نوشین مسلسل میری بیٹی کو وینٹیلیٹر کر رہی تھی، اور مسلسل 4 گھنٹوں تک اس نے ہاتھوں سے وینٹیلیٹر کو پمپ دیا اور اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ اللہ پاک اسے جزائے خیر عطا کرے۔ پھر ڈاکٹر ساجدہ کے کال کرنے پر ڈاکٹر طاہر صاحب بھی ہسپتال آ گئے اور طیبہ فراز کا چیک اپ کیا، اور تقریباً 1 گھنٹہ طیبہ فراز کے پاس بیٹھ کر ماں کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جس سے اس کو کسی حد تک تسلی ہوئی۔ رات 11 بجے طیبہ فراز کو مینول مشین سے آٹومیٹک مشین پر منتقل کر دیا گیا۔ میری بیوی بھی کافی حد تک مطمئن اور سکون میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے ایک امید بن گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا یہ ماں ہے، اور ماں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا، لیکن شاید رب کو یہی منظور ہے، آپ حوصلہ اور صبر سے کام لینا، اللہ پاک کے گھر دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں، وہ کسی وقت بھی اپنا خاص فضل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ پاک کی ذات کسی امتحان میں ڈالے تو اس کا شکوہ یا ناشکری نہیں کرنی۔ پھر میں نے 12 بجے کے بعد بمشکل سب گھر والوں کو ہسپتال سے رخصت کیا، کوئی جانے کو تیار ہی نہیں تھا، سب بہت پریشان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی سب صبح جلدی آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اس وقت ہسپتال میں طیبہ فراز کی دادی اور نانی اس کے پاس زبردستی رک گئی، جبکہ رات طیبہ فراز کو ایک خون کی بوتل لگنی تھی، وہ لا کر دینے کے لیے علی چاچو اور الیاس چاچو بھی ہسپتال میں رکے تھے، جو جا کر اپنی بھتیجی کے لیے خون کی بوتل لائے جو طیبہ کو لگی۔ رات کو تقریباً 2:15 بجے ہم دونوں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ باہر بیٹھی طیبہ فراز کی دادی اماں اور نانی اماں ہم مسلسل ذکر الہی میں مشغول تھیں۔ میری بیوی جو کافی حد تک مطمئن تھی کہنے لگی ہاں طیبہ فراز کی ایک تصویر بنا کر رکھ لیں، تاکہ جب یہ بڑی ہو تو ہم اس کو یہ تصویر دکھا کر کہا کریں گے کہ دیکھو تم نے بچپن میں اپنے بابا جانی اور ماما جانی کو کتنا تنگ کیا، سب گھر والوں کو پریشان کیا۔ اسی دوران میں اپنی پیاری رانی کو پیار بھی کر رہا تھا، جو مصنوعی سانسوں کے ساتھ ہمارے سامنے لیٹی ہوئی تھی، کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ طیبہ فراز کے پاؤں یک ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور ڈاکٹر کو بلا لایا۔
اس نے چیک اپ کے بعد مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا اور باہر جا کر کہا کہ اب آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کیونکہ بچے کے دل کی دھڑکنیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، کسی بھی وقت آپ کو بری خبر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور وہیں میں بت بنا کھڑا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ میں واپس ICU میں آیا جہاں اس کی ماں مطمئن بیٹھی تھی۔ میری بیوی پھر سے کہنے لگی، آپ طیبہ فراز کی اس حالت میں تصویر بنائیں نا، یہ بڑی ہوگی تو میں خوب خبر لوں گی اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں کیسے سمجھاتا اس پر امید ماں کو کہ تم کیا خواب دیکھ رہی ہو، تمہاری یہ ننھی پری کسی بھی وقت تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والی ہے، اب تو صرف یہ مہمان ہے۔ میں ایک بے بس انسان کی طرح کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتا اور کبھی اس کی ماں کو جو کسی معجزے کی منتظر تھی۔ اچانک میری بیٹی نے، جو مسلسل 9 دن سے کوما کی حالت میں تھی، جس نے 9 دن سے نہ آنکھ کھولی تھی نہ ہاتھ پاؤں ہلائے تھے، ایک دم سے اپنا بایاں ہاتھ آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ہم دونوں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے کہ ہماری پیاری رانی اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی دوران اس نے اپنی پلکوں کو ذرا سی جنیش دی۔ میرا دل چاہا کہ خوشی سے شور مچانا شروع کر دوں، سب کو اطلاع کر دوں جو گھروں میں طیبہ کے لیے دعا گو تھے کہ ہماری پیاری طیبہ فراز نے 9 دن بعد پہلی بار حرکت کی، اپنا ہاتھ اٹھایا اور پلکیں چھپکائی ہیں۔ لیکن اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہ تھا کہ یہ حرکت تو میری بیٹی نے اپنے ماما بابا کے لیے کی تھی۔ ہمیں اس بات کا احساس تو بعد میں ہوا کہ وہ معصوم پری تو اپنے بابا کو الوداع کر رہی تھی اور ہاتھ اٹھایا تھا، اپنی ماما بابا کو آخری سلام کہا تھا اور پلکوں کو جنیش دے کر اپنے ماما بابا جانی کو اللہ حافظ کہا تھا۔ وہ میری پیاری طیبہ فراز کی آخری حرکت تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس واپس آنے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن ہم بے خبر تھے وہ آنے کی نہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھر تقریباً 4 بجے میں نے اپنی طیبہ فراز کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم آدھے سے زیادہ یک ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا اور باہر چلی گئی۔ اسی دوران میری بیوی نے کہا کہ ہم طیبہ کو کمبل اوڑھا دیتے ہیں، اتنی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی۔ میں جو حالات سے واقف تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں تو ہم طیبہ فراز کو کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں۔ میں جلدی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بیڈ پر میری امی جان اور میری پھپھو ساس بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ کسی کو کال کر کے چلڈرن وارڈ میں بلا رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، طیبہ فراز ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے میری طرف غور سے دیکھا، شاید اس میں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی اور شاید ٹھیک سے الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ سوری، آپ کی بیٹی کی دل کی دھڑکن بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں تو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، ایسے لگ رہا تھا کسی بھی لمحے میری بھی سانس رک جائے گی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر نے میرا کلیجہ نکال کر اپنے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ چند لمحوں بعد جب ہوش آیا تو ایک بڑی پریشانی بن گئی کہ ECG کروانے والے بندے کے آنے سے پہلے کسی بہانے سے اپنی بیوی کو باہر لے آؤں، کیونکہ وہ ماں ہے اور اپنی بیٹی کی موت کی خبر کیسے بنے گی اور اس کی ڈیتھ سلپ کس طرح نکلتے دیکھے گی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ جب اندر آیا تو خدا پاک کی قدرت اور فضل دیکھ کر بے اختیار اپنے رب کا شکر بجا لایا، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں نہ جانے کیسے اور کیوں میری بیوی دیوار سے ٹیک لگائے چند منٹوں کے لیے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسی دوران میں نے باہر لان میں بیٹھے اپنے چھوٹے بھائی کو کال کر کے بلایا، طیبہ فراز کے بارے میں بتایا اور وہ بھی چند لمحوں کے لیے ساتھ کھڑا رہا اور پھر اس نے امی جی اور پھپھو کو اٹھا کر طیبہ فراز کے دنیا سے چلے جانے کا بتایا۔ اسی دوران ڈاکٹر نے ECG کر کے میری طیبہ فراز کی ڈیتھ سلپ میرے حوالے کر دی۔ امی اور پھپھو بھی روتی ہوئی اندر آ گئیں، جس کی وجہ سے میری بیوی اپنی زندگی کی طویل ترین تقریباً 4 منٹ کی نیند کر کے جاگ چکی تھی، لیکن یہ 4 منٹ کی نیند اسے بہت مہنگی پڑ گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ میری بیٹی کے جسم کے ساتھ کلپ لگے ہوئے تھے، ڈاکٹر کلپس اتار رہی تھیں اور طیبہ فراز کے جسم کے ساتھ لگے آلات اتار اور نکال کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ پہلے تو کچھ سمجھی نہیں، پھر ذرا ہوش آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی طیبہ فراز کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگی۔ میں نے سب کو چپ کروایا کہ ہسپتال میں کوئی نہیں روئے گا۔ اسی اثناء میں ارد گرد کے مریض بھی اکٹھے ہو گئے اور تعزیت کرنے لگے۔ چھوٹے بھائی نے اسی دوران گھر والوں کو فون کر کے مجھ پر گزرنے والی قیامت کا بتا دیا تھا۔ میں تھوڑی دیر بیٹی کے پاس بیٹھا بیوی کو تسلی دیتا رہا اور پھر ہسپتال کی ضروری کارروائی مکمل کی۔
میرا دوسرا بھائی علی اور سالہ دانیال بھی اسی دوران ہسپتال پہنچ چکے تھے، جہاں میں ہسپتال کے ننگے فرش پر بیٹھ کر کسی اپنے کے سہارے کا منتظر تھا۔ میرے بھائی نے آ کر مجھے اٹھایا اور سینے سے لگا کر حوصلہ دینے لگا، اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ دن بدھ کا اور 11 مئی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا تھا جب دن سوموار کا اور 4 اپریل تھی۔ وہی ٹیکسی تھی جس کی فرنٹ سیٹ پر میں اپنی شہزادی طیبہ فراز کو لیے بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی، امی اور پھپھو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم گھر کی طرف جا رہے تھے۔ فرق صرف ایک تھا، تب آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ میری بیٹی دنیا میں آئی تھی، اور آج آنکھوں میں غم کے آنسو تھے کیونکہ آج میری بیٹی دنیا سے جا رہی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا تھا۔ اس دن بھی ہم گھر کے باہر گاڑی سے اترے تھے اور تمام گھر والے ہمارے منتظر تھے۔ اس دن بھی میری گود میں میری بیٹی تھی، اور آج بھی میری گود میں میری بیٹی تھی۔ اس دن میری بیٹی کی شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا گیا تھا، اور آج بھی اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھیں۔ سب اس کے منتظر تھے۔ اس دن بھی طیبہ فراز کا بستر اس کے چاچو نے سرخ پھولوں سے سجایا ہوا تھا، اور آج بھی میری بیٹی کا بستر سرخ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ صرف اور صرف ایک ہی، کہ اس دن میری بیٹی کی سانسیں چل رہی تھیں اور آج میری بیٹی کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ اس دن طیبہ کا دنیا میں آنے کا جشن منایا جا رہا تھا، اور آج صرف 37 ہی دن بعد میری بیٹی کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر شخص غم میں نڈھال تھا۔ ایک بڑا حادثہ ایک ننھی پری کی جان لے گیا۔ جس کلی کو کھلنا تھا، جس نے مہکنا تھا، وہ کلی کھلے بنا ہی مرجھا چکی تھی۔ میری پیاری بیٹی طیبہ فراز دلہن تو بن کے جا رہی تھی، اپنے بابا کے ہاتھوں رخصت ہو رہی تھی، لیکن وہ پگلی سرخ نہیں سفید جوڑے میں تھی، اور میں آج تک اس حادثے کو نہیں بھول پایا، اور یہ سوچتا رہ گیا کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک حادثہ تھا یا کسی کی نظر بد۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔